السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہماری عمروں کو اتنا دراز فرمایا کہ آج ہمیں تیسری شب قدر جو ہے نا ہمیں نصیب ہوئی، یعنی تیسری تاخرات نصیب ہوئی، اور ابھی 2 راتیں باقی ہیں، 27 اور 29، جد و جہد کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کو منانے کے لیے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ان دونوں راتوں کو، آج کی رات کو بھی غنیمت سمجھے اور جو ہے نا احکامات شرعیہ کے مطابق ان راتوں کو گزارنے کی کوشش کرے۔ عزیزان محترم، شب قدر مطلب شب قدر شب کہتے ہیں، ایک فارسی لفظ ہے شب کے معنی رات، قدر کے معنی قدر والی رات، عظمت والی رات، بزرگی والی رات، اور آسان انداز میں کہا جائے تو بڑی قیمتی رات۔ تو لہذا یہ رات بڑی قیمتی ہے اور یہ رات بڑی اہمیت والی ہے اور یہ رات بڑی قدر والی ہے۔ صرف رات ہی قدر والی نہیں ہے بلکہ اس سے وابستہ ہر چیز بھی قدر والی ہے، اس سے وابستہ ہر چیز بھی جو ہے قدر والی ہے۔ اس کی جو لمحے ہیں وہ بھی قدر والے ہیں، اس میں جو عبادت ہے وہ بھی قدر والی ہے، اس میں جو قرآن نازل ہوا وہ بھی قدر والا ہے، اور جس امت پر نازل ہوا وہ بھی قدر والی امت ہے، اور جس رسول پر نازل ہوا وہ بھی قدر والے ہیں۔ تو لہذا یہ رات قدر اور عظمت والی رات ہے، ہر حیثیت سے، ہر اعتبار سے، ہر جو ہے نا پہلو سے یہ رات قدر والی ہے اور بڑی قیمتی رات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو عام طور پر سب کو نہیں دی جاتی، اور اس چیز کو عام طور پر باہر نہیں جو ہے نا عام طور پر سب کے پہنچ کے لیے رکھا نہیں جاتا، بلکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے اور اسے جو ہے نا پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پتھر ہے، عام پتھر آپ کو روڈ پر بھی مل جائے گا، لیکن ہیرا بھی ایک پتھر ہے، لیکن وہ آپ کو روڈ پر نہیں ملے گا بلکہ اسے آپ لاکر میں پائیں گے، یا تو گھر کے لاکر میں یا تو بینک کے لاکر میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز قیمتی چیز ہے، وہ روڈ پر پھینکے جانے والی نہیں ہے اور وہ جو ہے نا روڈ پر ڈالے جانے والی نہیں ہے۔ تو شب قدر بھی عام راتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ ایک قیمتی رات ہے۔ تو لہذا اسے چھپا دیا گیا تاکہ جو لوگ قدرداں ہیں وہ اس کی تلاش کر سکے، جو لوگ قدرداں ہیں وہ اس کی تلاش کر سکے۔ یہ رات کرکٹ کھیلنے والوں کو ملنے والی نہیں ہے، یہ رات کیرم کھیلنے والوں کو ملنے والی نہیں ہے، یہ رات ہوٹلوں کے سامنے گپ شپ کرنے والوں کو ملنے والی نہیں ہے، یہ رات روڈ پر ریس کرنے والوں کو ملنے والی نہیں ہے، اور یہ رات اسنوکر کھیلنے والوں کو ملنے والی نہیں ہے، یہ رات لہو و لعب میں گزارنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رات ان لوگوں کے لیے ہے جو طلب رکھتے ہیں، جو تڑپ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کو منانے کی جستجو رکھتے ہیں اور ثواب حاصل کرنے کا جذبہ اور تڑپ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رات ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس کو چھپا دیا گیا اور اس کو جو ہے نا پوشیدہ رکھا گیا، نہیں بتایا گیا کہ یہ رات کون سی ہے۔ بتا دیا جاتا تو پھر یہ اس کی قدر کے خلاف ہوتا، اس کے مرتبے کے خلاف ہوتا، اس کے مقام کے خلاف ہوتا۔ تو عزیزان محترم، یہ رات کو چھپا دیا اس لیے گیا کہ جس کے دل میں قدر ہے اس کی، وہ اس کو تلاش کرے اور اس کی جستجو کرے، اور اس کی جستجو میں ہر طاق رات کو کیا کرے، عبادت کرے اور جاگے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، جو لوگ قدرداں ہوتے ہیں اور اس کی تلاش میں ہر طاق رات کو جاگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان راتوں کو جاگنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، ان کی عبادتوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اگر شب قدر مل جائے تو اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، پھر اس کی جستجو میں جو انہوں نے جاگا تھا وہ جستجو کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جو جستجو انہوں نے کی تھی، 21 کو جاگا تھا، 23 کو جاگا تھا، 25 کو جاگا تھا، 27 کو جاگا تھا، 29 کو جاگا تھا، تو یہ جستجو، یہ تڑپ جو تھی، اللہ رب العزت اس کی جو ہے نا وہ عطا فرمائے گا۔ تو لہذا یہ جو ہے قدر والی چیز ہے، تو قدر والی لوگوں کے لیے ہی ہے یہ، اور قدردار لوگوں کے لیے ہی ہے۔ جو لوگ قدر نہیں کر سکتے یہ ان کے لیے نہیں ہے، اس کو جو ہے نا سوائے ان کے محرومی اور بدنصیبی کے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں واضح طور پر فرما دیا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ رمضان میں جو ہے نا ایک ایسی شب ہے، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور جو اس کو پا لیا وہ خوش نصیب ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ بد نصیب ہے۔ تو لہذا جو قدرداں ہیں وہ خوش نصیب ہے، اور جو محروم ہے وہ بد نصیب ہے، اور جو لہو و لعب میں، دنیا داری میں یا کسی اور چیز میں پڑھ کر جو ہے نا گنوا دیے تو پھر جو ہے نا یہ اس کے محروم ہے۔ اگر ہمارے پاس مزاج یہ ہے کہ اگر ایک کے ساتھ ایک آفر لگ جائے، اگر کسی دکان پر یہ آفر لگ جائے کہ ایک جنس کے ساتھ دوسرا فری ہے، ایک ٹی شرٹ کے ساتھ دوسرا ٹی شرٹ فری ہے، یا ایک جوڑے کے ساتھ دوسرا جوڑا فری ہے، یا ایک سوٹ کے ساتھ دوسرا سوٹ فری ہے، تو پھر ہمارے خواتین، نوجوان، ہر ایک کی وہاں پر لائن لگ جائے گی۔ تو ایک کے ساتھ ایک فری ہے تو یہ حال ہے، ایک کے ساتھ 1000 فری ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک کے ساتھ 1000 کا فری ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ آفر صرف اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے، کائنات کی کوئی چیز یہ آفر نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیسا، یہ غفلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس لیے بھی کہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ یہاں ایک کے بدلے میں ایک نظر آ رہا ہے، یہاں ایک کے بدلے میں 1000 نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ کب نظر آئیں گے؟ جب آنکھ بند ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور وہاں نامہ اعمال کا ذخیرہ دیکھیں گے، تو پھر وہاں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کی قدر کی اور آج اس کا نتیجہ مل گیا۔ تو لہذا عزیزان محترم، مسلمان ایمان کی شان، مومن کی شان یہ بتلائی گئی، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے بتلا دیا، سرکار نے بتلا دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اس میں جاگنا ہے، اس میں عبادت کرنا ہے، اس کو غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ تو جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے قول پر اتنا اعتماد ہوگا اور وہ اتنا جو ہے نا کوشش کرے گا۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط نہیں ہوگا، بات پر بھی بھروسہ نہیں ہوگا اور کوشش بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ فطرت انسانی ہے، کسی بھی چیز کا جو ہے نا آپ کو معاوضہ اور اجر ملنے کا یقین ہو تو جستجو بھی ویسی ہی ہوتی ہے، اجر اور یقین نہ ہو تو پھر جستجو میں بھی کمی آتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین جتنا کامل ہوگا اتنا زیادہ جستجو بھی ہوگی اور اتنی زیادہ کوشش بھی ہوگی۔ نہیں، ایمان تو لا لیے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، محمد الرسول اللہ پڑھ لیے، لیکن وہ اعتماد، وہ یقین اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر نہیں ہے، تو پھر نہ کوئی جستجو ہوگی، نہ شب قدر کی قدر ہوگی، نہ کسی اور چیز کی قدر ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح سونے کی قدر سونار ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، تو ہیرے کی قدر جوہر ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، تو شب قدر کی قدر بھی وہی لوگ زیادہ جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین ہے، اور جنہیں آخرت کی کامیابی کی جن کے اندر کیا ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے۔ ایک آدمی تھا، ایک محاورہ آپ پڑھے ہوں گے، پڑھے فارسی بیچے تیل، آپ محاورہ پڑھے ہیں، پڑھے فارسی بیچے تیل، یہ محاورہ اصل ایسا نہیں ہے، فارسی نہیں ہے، پارس ہے، پڑھے پارس بیچے تیل، پڑھے پارس بیچے تیل، اصل محاورہ یہ ہے۔ تو کیا مطلب محاورے کا؟ پارس ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، ایک قیمتی، جیسے ہیرا سمجھیے آپ، ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، تو ایک آدمی کے پاس وہ پتھر رکھا ہوا تھا، اور وہ پتھر اتنا قیمتی تھا، اتنا قیمتی تھا کہ اس کی 7 پشتیں اس کو کھا سکتی تھی، بیٹھ کر کھا سکتی تھی،
لیکن وہ پتھر کو رکھ کر وہ دن تمام محنت کرتا، تیل بیچتا، وہ بیچتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ پتھر کی قیمت کیا ہے۔ ادھر سے ایک مرتبہ ایک جوہری کا گزر ہوا، تو جوہری کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے، یہ اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے اتنی مشقت اٹھاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس ایک ایسا قیمتی پتھر پڑا ہوا ہے جو بیچ کر اس کی 7 پشتیں کیا کر سکتی ہے، کھا سکتی ہے۔ تو جاتے جاتے اس جوہری نے کہا، ارے نادان، پڑے پارس بیچے تیل، پڑے پارس بیچے تیل، تیرے پاس پارس جیسا قیمتی پتھر پڑا ہوا ہے اور تو ہے کہ تیل بیچ رہا ہے، کیوں تجھے اسے قدردانی نہیں ہے؟ تو لہذا جو لوگ شب قدر کی قدر نہیں کرتے ان کی مثال بھی اس تیلی کی طرح ہے، اور جو قدر کرتے ہیں اس کی مثال وہ جوہری کی طرح ہے، اور جو عظمت بتاتے ہیں ان کی مثال اس جوہری کی طرح ہے جو عظمت بتاتے ہیں کہ دیکھ یہ ہیرا ہے، پتھر ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ شب قدر جو ہے نا تمام راتوں میں سب سے افضل ترین رات ہے کہ آپ دنیا کی ابتدا سے لے کر جب سے کائنات کا آغاز ہوا، پھر کائنات کے آغاز سے لے کر بہت سی راتیں آئیں، بہت سے دن آئے، لیکن ان تمام دنوں اور راتوں میں سب سے افضل ترین اگر کوئی رات ہے تو وہ شب قدر ہے۔ وہ کس کو ملی؟ اس امت کو ملی، کسی اور امت کو نہیں ملی۔ اللہ چاہتا تو حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو بھی دے سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی دے سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے وہ شب قدر جو عطا فرمائی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی، کیونکہ اللہ یہ امت کو اللہ نے قرآن میں خیر امت سے یاد فرمایا، تمام امتوں میں بہترین امت۔ جب اللہ نے اسے بہترین امت کا نام دیا تو اس کو جو بھی عطا کیا گیا وہ سب سے بہتر عطا کیا گیا، جو بھی عطا کیا گیا سب سے بہتر عطا کیا گیا۔ رسول دیا گیا تو سب سے بہتر رسول، قرآن دیا گیا سب سے بہتر قرآن، شریعت دی گئی سب سے بہتر شریعت، اولیاء دیے گئے سب سے بہتر اولیاء، ہر امت سے بہتر اولیاء، اور دن بھی دیا گیا، جمعہ کا دن سب سے بہتر دن دیا گیا، رات بھی دی گئی سب سے بہتر شب قدر دی گئی، اور زمانہ بھی جو دیا گیا اس امت کو سب سے بہتر زمانہ دیا گیا، زمانہ بھی جو دیا گیا سب سے بہتر زمانہ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا، 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ گزرا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمانہ دیا گیا جو کائنات، جو قیامت کے قریب والا زمانہ ہے، جو دنیا کے اختتام کا زمانہ ہے، دنیا کے ختم ہونے کا زمانہ ہے۔ اب آپ بولیں گے دعوت ختم ہوئی بات کہے کیا اچھا، جب دنیا ختم ہو رہی ہے تو پھر کیا اچھا زمانہ ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا تو ختم ہو رہی ہے، اس میں اچھائی کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے 2 طرح سے اچھا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، فزیکلی مادی جسمانی اعتبار سے بھی، اور روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ جسمانی اعتبار سے یہ ہے کہ آج آپ کو سعودی عرب جانے کے لیے جو ہے صرف 3 سے 5 گھنٹے میں آپ کیا ہے سعودی عرب چلے جا سکتے ہیں، یہاں سے جانے کے لیے تھوڑی دور میں آپ کیا چلے جا سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، میں ہمارے بچپن کی بات بول رہا ہوں، دلی میں چاند دکھتا تھا یا خبر ہی نہیں رہتی تھی، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے۔ ایک مرتبہ کوسگی میں عید ہو رہی، دوسرے دن جو ہے نا محم نگر میں عید ہو رہی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، سمجھے آکاش وانی سے خبر ملتی تو عید، نہیں تو نہیں، نہ عید کے چاند کا پتہ نہ رمضان کے چاند کا پتہ۔ آج ٹیکنالوجی اتنی عام ہو گئی ہے کہ ایک لمحے میں رمضان کے چاند کا بھی پتہ چل رہا ہے، عید کے چاند کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ کاروبار سخت تھا، ہر چیز سخت تھی، ہر چیز وہ تھا جو مشکل تھی، لیکن یہ امت کا جو معاملہ ہے ہر چیز جو ہے نا آسان ہو گئی، ہر چیز جو ہے نا آسان ہو گئی، سواریاں آسان ہو گئی، مسافت آسان ہو گئی، اے سی آ گیا، سب آ گیا، کولر آ گیا، آپ کے روزے نہیں رہے اور اس کی تکلیف نہیں رہی، اس کی مشقت نہیں رہی۔ وہ صحابہ اکرام کا زمانہ تھا 50 ڈگری جو ہے نا گرمی میں، 50 ڈگری گرمی، آپ کو اندازہ نہیں ہے، یا 42 43 میں نیچے اوپر ہو جاتے، 50 ڈگری گرمی میں محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ عرب کی گرمی اگر آپ دیکھنا ہے تو 1-2 سال پہلے کے حج کا واقعہ آپ دیکھیں، کئیوں لوگ خالی گرمی سے مر گئے۔ ہمیں وہ چیز نہیں ہے، ہمارے کاروبار بھی آسان ہے، گاڑیوں میں بھی اے سی ہے، گھروں میں بھی اے سی ہے، مسجدوں میں بھی اے سی ہے، اور فائن ہر چیز کی سہولت ہے۔ تو یہاں مادی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ زمانہ بہت راحت والا اور بہت آسانی والا اور بہت جو ہے نا سہولت بخش یہ زمانہ ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی یہ زمانہ اس طرح ہے کہ دیکھیے لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔
نیک بھی ہوتے ہیں بدکار بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں بدکار بھی ہوتے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے اس امت کو آخری زمانے میں اس لیے رکھا تاکہ جو ہے نا اس امت کے نیکوکاروں اور جنت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ رہے۔ اب آپ آدم علیہ السلام کی امت لے لو، اب قیامت لے لو، کتنا فاصلہ ہے؟ قیامت لے لو، کتنا فاصلہ ہے؟ آدم علیہ السلام کا زمانہ ہزاروں سال پرانا۔ اگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی امتی مر جاتا تو اسے قیامت تک، جنت میں جانے تک، اس نیک بندے کو جو ہے نا جنت میں جانے تک ہزاروں سال انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اگر کوئی گناہگار ہوتا تو جو ہے نا قیامت تک اسے عذاب قبر میں مبتلا رہنا پڑتا تھا، اس کے بعد جو ہے نا قیامت آتی تھی، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوتا تھا۔ لیکن جو ہے نا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک آدمی بھی ہے تو جو ہے نا اس امت کو آخری میں رکھا گیا، اس لیے کہ فوراً قیامت قائم ہو، نیکوکار نیکیوں میں چلے جائیں، جلد از جلد جنت میں چلے جائیں، انہیں ان کے جو ہے نا اعمال خیر کا جو ہے نا انہیں صلہ جلد سے جلد مل جائے، اور بدکار زیادہ عذاب قبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ کیا ہے وہ جلد از جلد وہ جہنمی ہے تو جہنم میں چلے جائے۔ عذاب قبر کو کم کر دیا گیا، یہاں انتظار کو کم کر دیا گیا، وہاں عذاب قبر کو کم کر دیا گیا۔ اور آپ کو میں ایک باریک بات بھی بتاتا چلوں، عزیزان محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا رحمت سے کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ سرکار کفار کی بھی شفاعت کریں گے، کفار کی بھی شفاعت سفارش کریں گے، ریکمنڈیشن کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جنت میں لے جانے کے لیے نہیں، کفار تو اس کے اہل نہیں ہے، لیکن یہ سرکار یہ سفارش کریں گے کہ جو ہے نا کفار میدان محشر کی جو ہولناکی ہوگی وہ کم نہیں ہوگی، وہ ایک دن بعض آیتوں میں 50,000 سال، بعض کئی ہزار سال کا ذکر ہے تو بڑا ہوگا، تو وہ جو طویل دن ہوگا اس میں جو سورج کی تمازت گرمی ہوگی بہت بھیانک اور بہت تکلیف دہ دن ہوگا، لیکن سرکار کی شفاعت سے سفارش سے اس امت کے کافروں کا حساب جلد ہو جائے گا تاکہ وہ میدان محشر کی ہولناکی سے جلد نجات پا سکے۔ تو الغرض عزیزان محترم بتانا چاہ رہا ہوں، اس امت کو جو بھی دیا گیا وہ خیر دیا گیا، بہتر دیا گیا، زمانہ بھی جو دیا گیا وہ زمانہ بھی کیا کیا گیا؟ سب سے بہتر زمانہ دیا گیا، اور عملی اعتبار بھی جو دیا گیا، عمل کا صلہ بھی جو دیا گیا سب سے بہتر دیا گیا، عمل کا صلہ بھی جو دیا گیا سب سے بہتر دیا گیا، اعمال کا اجر و ثواب بھی جو دیا گیا تمام امتوں میں سب سے افضل دیا گیا، سب سے بہتر دیا گیا، سب سے بہتر دیا گیا۔ اور سابقہ امتوں میں اگر کہیں پر جو ہے نا وہ لگتا نجاست لگتی، گندگی لگتی تو پھر اس کو جو ہے نا کاٹ دینا پڑتا تھا، چھیل دینا پڑتا تھا، کپڑا ہوتا تو کاٹ دینا پڑتا تھا، لیکن ہمارے لیے ویسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا دھو دینا کافی ہے۔ سابقہ امتوں میں تیمم کی سہولت نہیں تھی، وضو کر کے ہی نماز پڑھنا پڑتا تھا، نہ وضو کرنا کمپلسری اور ضروری تھا، لیکن یہاں اس امت کے لیے تیمم کی سہولت ہے۔ اور سابقہ امتوں میں نماز مسجد ہی میں جا کر پڑھنا پڑتا تھا، لیکن ہمارے لیے مسجد میں جانا نہیں بلکہ سفر میں ہے، کہیں بھی پڑھ لو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم ہر چیز اس امت کو بہتر دی گئی، اور عمل کا ثواب بھی تمام امتوں سے بہتر دیا گیا، اور عمل کا ثواب، یہ عمل کے ثواب کے تعلق سے یہ قاعدہ اس امت کو دیا گیا کہ اگر ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں، ارادہ کیا خالی، مگر کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا تو ارادہ کرنے پر بھی اسے ایک ثواب ملتا ہے، ارادہ کرنے پر بھی اسے ایک ثواب ملتا ہے۔ اگر نیکی کر لیتا ہے تو اب جو میٹر اسٹارٹ ہوتا ہے، جو شروعات جو ہوتی ہے کم سے کم 10، ایک نیکی کے بدلے میں 10 درجے ثواب، ایک نیکی کے بدلے میں 10 درجے ثواب، یہ کامن ہے، ہر ایک کو ہے، یہ بنیادی ابتدا یہاں سے ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 10 درجے ثواب، پھر 10 درجے ثواب۔ اب جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا، خوش کرنے کا جتنا زیادہ جذبہ رکھے گا تو ایک نیکی کا ثواب 700 درجے ہوتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 700 درجے۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے آگے حد ختم کر دی، فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اگر کوئی بندہ حد درجے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت وہاں حدود ختم کر دیتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یہ عام نیکیوں کی بات ہے، اور سال کے 12 مہینے کی بات بتا رہا ہوں، 11 مہینے کی، یہ عام بات بتا رہا ہوں، یہ ایک کسی مخصوص سیزن کے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کا معاملہ، عام بات بتا رہا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد یہ قاعدہ رکھتے ہوئے
رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو پھر یہ نیکیوں کا یہ رکھتے ہوئے بھی جو ہے نا ایک نفل کا ثواب پھر جو ہے نا ایک فرض کے برابر دیا جائے گا. اور پھر وہ ثواب میں وہ ذہن میں رکھیں 10,700 بے حساب، 10,700 بے حساب. پھر ایک فرض کا ثواب 70 درجے دیا جائے گا، اس میں بھی وہ حساب رکھے کہ کم از کم 10 درجے 700 درجے اس سے زیادہ ہے. پھر رمضان میں یہ بڑا معاملہ بڑھ گیا، الگ ہو گیا. پھر اس کے بعد اور آگے آئیے شب قدر میں تو اور ہی معاملہ یہاں ہو گیا کہ وہ ایک بھی ہے، 700 بھی ہے، فرض بھی ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 درجے. پھر اس کے بعد وہ ثواب باقی رکھتے ہوئے ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اب آپ کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، بتائیے حساب کر کے کیا حساب کر سکتے ہیں؟ وہ 10 بھی برابر، وہ 700 بھی برابر، وہ بے حساب بھی برابر. وہ تو کامن ہے، سال بھر کا ہے وہ. پھر رمضان کا الگ، نفل کا فرض کے 70 درجے وہ رمضان کا الگ، پھر شب قدر کا الگ. تو اللہ رب العزت کی کرم نوازی کا معاملہ دیکھیے. یہ اعمال صالحہ اللہ رب العزت اس امت کے لیے کیسے عطا فرمائے. کسی امت کو اتنا جو ہے نا وہ نہیں تھا، اتنی سہولت اور اتنا وہ نہیں تھا. لیکن میں بتاتا چلوں، یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ جتنی عظیم ترین چیز، جتنی قیمتی چیزیں اس امت کو دی گئی، لیکن امت کا حال یہ ہے کہ اتنی ہی اس کی ناقدری کرتے ہوئے نظر آئی ہے. ہم نے اتنی ہی ناقدری اس کی ہے. اللہ رب العزت اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور سے سوچ لیں، اگر جو ہے نا ایک صرف شب قدر مل جاتی ہے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے. 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے. اس میں عام ثواب بھی ہے، رمضان کا ثواب بھی ہے، پھر لیلۃ القدر کا ثواب بھی ہے. مگر پھر ہمیں قدر کیا ہے، سن لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، یہ کان سے سنے وہ کان سے چھوڑے نکل گئے. تو ہمیں سننا نہیں ہے، اس کی عظمت دل میں بٹھانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کے لیے جستجو کرنا ہے. تو الغرض عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اس رات کو شب قدر والی رات اس لیے بنایا ہے، یہ صرف قدر والی امت کو ہی دی گئی ہے. اللہ نے ہمیں ہی عطا فرمایا ہے، کسی اور امت کو یہ چیز دی جو ہے نا نہیں گئی، یہ کسی امت کو اور نہیں دی گئی. اور چھپانے میں مقصد یہ ہے کہ آدمی جستجو کرے، کوشش کرے اور اس کی طلب کرے اور اسے دیگر راتوں کا بھی ثواب ملے، شب قدر کا بھی ثواب ملے، جستجو کا ثواب ملے. اور اس میں گناہگاروں اور غافلوں کے لیے بھی رحمت کا پہلو یہ رکھا گیا کہ اگر رات بتا دی جاتی جان کر بھی جو ہے نا، اگر کوئی آدمی کیا کرتا، غفلت کرتا، تو پھر اس کا اتنا گناہ بھی اسے ہوتا، ناقدری کا گناہ بھی ہوتا. اسی لیے بتلایا نہیں گیا. اگر کوئی شب قدر کی قدر نہیں کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے، ثواب سے محروم رہے گا، صرف عبادت کے ثواب سے محروم رہے گا. لیکن معلوم رکھ کر اگر جو ہے نا نہیں کرتا، ثواب نہیں کرتا، تو ناقدری میں آتا تھا، ثواب تو نہیں ملتا تھا لیکن ناقدری کا عذاب بھی اسے ہوتا تھا. اگر معلوم رکھ کر اس رات میں گناہ کرتا تو پھر گناہ کا بھی دگنا ثواب ہوتا تھا. تو چھپانے میں قدردانوں کا بھی لحاظ ہے، اور چھپانے میں جو نا گناہگاروں کا بھی لحاظ ہے، اور چھپانے میں غافلوں کا بھی لحاظ رکھا گیا. تو عزیزان محترم، یہ بڑی قدر والی رات ہے جو اس امت کو دی گئی. اور قدر جب دی گئی ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کی قدردانی کرے، شکر گزاری کرے. شکر گزاری کیسے کرے؟ غفلت میں نہ گزارے بلکہ عبادت میں گزارے. عبادت میں گزارے. اور عبادت کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، عبادت کے مختلف درجے ہیں. آپ چاہے تو پوری رات عبادت کر سکتے ہیں، یا رات کا کچھ حصہ عبادت کر سکتے ہیں، یا رات کا آخری حصہ عبادت کر سکتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر عبادت کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ عبادت ایک طرح کی نہ کریں، صرف نماز ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، نماز بھی پڑھیے، کچھ دیر نماز بھی پڑھیے، صلاۃ التسبیح ہو، تہجد ہو، جو بھی ہو. کچھ دیر قرآن بھی پڑھیے، کچھ دیر استغفار بھی کیجیے، کچھ دیر دعا بھی کیجیے، کچھ دیر درود شریف بھی پڑھیے، اور مرحومین کی زیارت بھی کیجیے. تو یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر شب قدر مل جائے تو 1000 مہینوں سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، 1000 مہینوں سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، 1000 مہینوں سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو ثواب، ہر عبادت کا ثواب آپ کو کیا کرے گا؟ ملے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر چستی باقی رہے گی. نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے، اب میں 100 رکعت پڑھتا ہوں بول کے ٹھہر گئے، سمجھو 2 رکعت 4 رکعت میں اس کے بعد بیدارگی شروع ہو جاتی.
نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ قرآن پڑھے تو عمل بدل گیا، کیفیت بدل گئی، عبادت بدل گئی، تھوڑا سا چستی آ جاتی، پھر درود شریف، تو اس سے عبادت میں چستی بھی برقرار رہتی ہے، اور جو ہے نا دوسرا ہر عبادت شب قدر میں کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے نا یہ ہے، یہ تو چستی کی بات ہوئی یا جو ہے نا یہ کرنے کی بات ہوئی، تو یہ لہذا یہ عبادت کا طریقہ یہ ہے۔ اگر آپ رات کا بہت زیادہ حصہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، نہیں اگر آپ سے نہیں ہو سکتا، طاقت نہیں ہے یا مصروفیت ہے، کچھ بھی ہے کیا بھی ہے، تو کم از کم آخری درجہ تو اس کا یہ ہے کہ رات غفلت میں گزارنے کے بجائے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جائیں، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، انشاءاللہ ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا آدھی رات عبادت کا ثواب ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ جو ہے نا آدھی رات کا ثواب ہے۔ یہ رمضان میں نہیں ہے، یہ رمضان کی حد تک نہیں ہے، سال کے 12 مہینے ہیں۔ اگر آپ پوری رات میں عبادت نہیں کر سکتے، رات میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے، کاروبار ہے، محنتی وغیرہ، آپ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھیے، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب آپ کو سال بھر ملے گا۔ اگر پھر آپ اور عبادت بھی کرتے ہیں اٹھ کر تو پھر اس کا الگ الگ ثواب ملے گا آپ کو۔ تو الغرض عزیزان محترم، میں نے یہ بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی قدر والی رات اس امت کو عطا فرمائی ہے، تو اللہ نے عطا فرمائی، سرکار نے مانگ کر اللہ رب العزت سے طلب کر کے جو ہے نا اس امت کے لیے مانگی ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمت کاملہ ہم پر نچھاور فرمائی، سرکار نے امت سے محبت اور وابستگی، امت سے محبت اور تعلق کا ثبوت دے دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو بجائے غفلت میں گزارنے کے عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ بڑی قدر والی رات ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کا جہاں تک معاملہ ہے، اس رات کی فضیلت کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کی کئی طرح کی فضیلتیں ہیں، اس رات کی کئی طرح کی فضیلتیں ہیں۔ ایک تو فضیلت یہ ہے کہ اس رات کے قرآن کریم میں اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے مستقل سورت نازل کی گئی، اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں مستقل طور پر سورہ قدر نازل کی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورہ پورا سورہ اس کی فضیلت کے بارے میں، اور اس کی جو ہے نا اس میں کیا کیا اعمال ہوتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے پوری سورت اس کی جو ہے نا فضیلت پہ اتاری گئی۔ یہ اس کی پہلی فضیلت ہے، یہ فضیلت اس کی پہلی ہے، یہ اس کی ذاتی فضیلت ہے، یہ اس کی ذاتی فضیلت ہے۔ دیکھیے ایک فضیلت ذاتی ہوتی ہے، ایک فضیلت ذاتی ہوتی ہے، ایک فضیلت کسی نہ کسی نسبت اور تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں سمجھاتا چلو، اگر آپ سادات ہیں، سید ہیں، تو لہذا یہ آپ کی ذاتی فضیلت ہے کیونکہ آپ سرکار کے نسب سے ہیں، سرکار کے نسب سے ہے، تو یہ آپ کی ذاتی فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو سرکار کے نسب میں پیدا فرمایا، یہ ایک ذاتی فضیلت ہے۔ تو شب قدر کی ذاتی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت میں جو ہے نا قرآن کریم کی مستقل صورت نازل فرمائی۔ اب پھر دوسری فضیلت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری فضیلت نسبتی فضیلت ہے، دوسری فضیلت نسبتی فضیلت ہے۔ نسبتی فضیلت کا مطلب قرآن کے نازل ہونے کی نسبت کی وجہ سے اسے فضیلت حاصل ہے، چونکہ قرآن اس میں نازل ہوا، اس میں نازل ہوا قرآن، اور یہ یاد رکھیے کوئی بھی وقت، کوئی بھی جگہ کی ذاتی کوئی فضیلت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جو چیز اترتی ہے یا موجود ہوتی ہے اس کے اعتبار سے فضیلت اس کی ہوتی ہے۔ یہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، باہر بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ یہ مسجد کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں آپ غسل کی ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتے، یہاں دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے، یہاں جو ہے نا بیوی وغیرہ سے ہم بستری نہیں کر سکتے، اور یہاں کوئی نامناسب کام یہاں نہیں کر سکتے۔ وہاں روڈ پر آپ کرکٹ بھی کھیلو، ضرورت بھی سے فارغ ہو، طہارت سے فارغ ہو جاؤ، باتیں کرو، کوئی بھی پوچھنے والا آپ کو وہاں پر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے، وہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کو مسجد کا نام دے دیا گیا، اللہ کی طرف منسوب، اللہ کی عبادت کی طرف اس کی نسبت ہو گئی، تو لہذا یہ مقام ساتوں زمینوں کے نیچے تک، ساتوں آسمانوں کے اوپر تک جو ہے یہ مسجد ہی ہے، اس پہ کوئی دوسرا کام عبادت کے علاوہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس کو جو فضیلت حاصل ہے وہ عبادت کی وجہ سے حاصل ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کے گھر اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے نام کا جو ہے نا ذکر کیا جائے۔
تو عزیزان محترم، تو شب قدر کی جو دوسری فضیلت ہے وہ قرآن سے نسبت کی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا، تو لہذا اس کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے جملہ آسمانی کتابیں 104 ہے، جملہ آسمانی کتابیں جملہ 104 ہے، مگر ہمیں ایمان کیسے رکھنا ہے؟ جو نا جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، تعداد پر ایمان رکھنا نہیں ہے، تعداد روایتوں میں ہے، تعداد کا ذکر روایتوں میں ہے کہ 104 آسمانی کتابیں ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بھیجا، ان کو 104 کتابیں عطا فرمائی۔ جس نبی کو جو کتاب دی گئی وہ اس کتاب کی تبلیغ کرتے تھے، اور جس نبی کو کتاب نہیں دی گئی وہ سابقہ نبی کی کتاب کو کیا کرتے تھے؟ اشاعت کرتے تھے، اس کے احکام کیا کرتے تھے؟ اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو 104 کتابیں ہیں، وہ 104 کتابوں میں 10 صحیفے، 10 کتابیں جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی، 50 کتابیں حضرت شیس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں ان پر نازل ہوئی، 30 کتابیں حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور جو ہے نا 10 کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ باقی 4 کتابیں جو بڑی بڑی ہیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو عزیزان محترم، یہ 104 کتابیں جو اتری ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں، سب کی سب رمضان میں اتری ہیں، سب کی سب رمضان میں اتری ہیں، لیکن کسی کتاب کے اترنے پر شب قدر نہیں ہوئی، کسی کتاب کے نازل ہونے پر شب قدر قرار نہیں دیا گیا، قرآن کے نازل ہونے پر شب قدر قرار دیا گیا۔ تورات بھی رمضان میں اتری، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ جو ہے نا یہ امت خیر امت ہے، اسے جو بھی چیز دی گئی سب سے بہتر دی گئی۔ تو قرآن کی ہی ایک مثال آپ لے لیجئے، قرآن تمام آسمانی کتابوں سے کئی اعتبار سے بہتر ہے۔ ایک اعتبار تو یہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں بھی رمضان میں اتری، لیکن وہ رات شب قدر نہیں ہوئی اور دن عید قرار نہیں پایا، لیکن قرآن نازل ہوا تو وہ رات شب قدر ہوئی۔ اور قرآن یہ زمین پر نازل نہیں ہوا، لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اترا تو شب قدر نازل ہوئی، شب قدر قرار پائی، شب قدر قرار پائی۔ تو لہذا دیگر کتابیں بھی نازل ہوئی، لیکن شب قدر یا یوم عید نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا تو جو ہے نا یہ شب قدر بن گئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پوری کتابیں جو ہے نا ڈائریکٹ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو دی گئی، ڈائریکٹ آسمان سے زمین پر اتاری گئی، لیکن قرآن کو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر پہلے اتارا گیا، جب ضرورت پیش آتی گئی تھوڑا تھوڑا نازل کیا جاتا رہا۔ یہ دوسری خصوصیت ہے قرآن کی جو سب سے تمام کتابوں میں اس کو ممتاز اور علیحدہ کرتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے قرآن کی کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، سابقہ جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ان کی جو ہے نا ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے امت کے علماء کو دی گئی تھی۔ آج کوئی بھی کتاب روئے زمین پر اصلی حالت میں باقی نہیں ہے، لیکن جب قرآن کو نازل کیا اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ دیگر کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے مخلوق کے حوالے کی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اپنے اوپر لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ بائبل لیجیے، بائبل کے 4 طرح کے نسخے ہیں، ہر کتابوں کے کئی نسخے ہیں اور ہر ایک میں الگ الگ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن قرآن الف لام میم الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کے سین تک وہی قرآن ہے، وہی الفاظ ہے، وہی حرکات ہے، وہی سکنات ہے، آج تک کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ ایک سائنسداں ہے جس کا نام میور اس کا نام ہے، یہ اسلام دشمن تھا، یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف خامیاں نکالتا تھا، خرابیاں نکالتا تھا۔ وہ مخالف اسلام بھی آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ 1400 سال سے اگر روئے زمین پر کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ قرآن ہے۔ تو خیر امت کو خیر کتاب دی گئی، بہترین امت کو بہترین کتاب دی گئی۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں اتارا۔ قرآن بھی قدر والا، جس رات میں اتارا گیا وہ بھی قدر والی۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے علامہ مولانا ہے، مولانا کو لا کے نیچے بٹھا دیے تو کیسے دکھتا؟ مولانا تو قدر والے ہیں، جگہ ان کے مطابق نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی عالم دین کو بلاتے ہیں، مہاراجہ کرسی لاتے ہیں مولانا کو بٹھانے کے لیے، کوئی جو ہے نا ان کے لیے کرتے ہیں، کیوں؟ ذات کے لحاظ سے مقام بھی ہونا چاہیے،
ذات کے لحاظ سے مقام بھی ہو. تو لہذا قرآن ایک عظمت والا کلام تھا تو اللہ رب العزت نے اس کے نزول کے لیے قدر والی رات کا انتخاب فرمایا. تو لہذا قرآن بھی قدر والا اور جو ہے نا وہ مقام و رات جو تھی وہ بھی قدر والی, اور ساری امتوں کو نہیں اتارا بلکہ امت محمدیہ پر اتارا کیونکہ یہ امت بھی سب سے زیادہ قدر والی ہے, اور دیگر رسولوں پر نہیں اتارا, سرکار پر اتارا کیونکہ یہ رسول سرکار کی ذات تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قدر والی ذات ہے. تو الغرض عزیزان محترم, شب قدر کی ایک فضیلت نسبتی ہے, یعنی قرآن کی نسبت سے ہے, قرآن کی نسبت سے ہے. دوسرا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ جو ہے نا قدر کی جو رات ہے, قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. دیکھیے ہر چیز کے اعتبارات ہوتے ہیں. آپ سے بہتر ہے, آپ سے بہتر ہے, تو کس اعتبار سے بہتر ہے؟ ایجوکیشن کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, ٹیلنٹ کے اعتبار سے, کس اعتبار سے؟ وہ اعتبارات آدمی کے ہر الگ الگ رہتے ہیں. ان سے بہتر ہے مطلب کسی نہ کسی چیز میں. تو یہاں بتایا, یہ تو کہا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے لیلۃ القدر, لیکن کس اعتبار سے بہتر ہے وہ نہیں بتایا گیا. کس اعتبار سے بہتر ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ دیکھو ذات کے اعتبار سے, لمحات کے اعتبار سے, قرآن کے نزول کے اعتبار سے, یا عمل کے اعتبار سے, یا کس اعتبار سے, تو بتلایا گیا اعتبار ہی ختم ہے یہاں پر, ہر اعتبار سے لیلۃ القدر افضل ہے. یہاں اعتبارات ختم, اعتبار کی گنجائش نہیں ہے یہاں, اعتبار کا کوئی وہ جناب وہاں پر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, بلکہ لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو ہے, وہ کس اعتبار سے نہیں, ہر اعتبار سے, ہر اینگل سے, ہر پہلو سے, ہر اعتبار سے کیا ہے معلوم, وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 1000 مہینے تو سمجھ میں آ رہے, 1000 مہینوں سے بہتر یہ تعداد بتلا دیا گیا, 1000 کا ذکر کر دیا گیا, پھر جو ہے نا بہتر بتلایا گیا. کتنی بہتر ہے نہیں بتلایا گیا. 1000 مہینوں سے بہتر میں تو 2000 ہے, 3000 ہے, 4000 ہے, 5000 ہے, 10000 ہے, نہیں, 1000 کا ذکر کر دیا گیا, آگے بہتر بتلا دیا گیا. وہ بہتر کی حد نہیں بیان کی گئی, بہتر کی حد بیان نہیں کی گئی. یہ 1000 کا ذکر ہماری عقلوں کو سمجھانے کے لیے, خیر کا, بہتر کا ذکر وہ اللہ کی عنایت کو بتلانے کے لیے ہے. یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے, تمہیں ترغیب دینے کے لیے ہے, تمہیں اس رات کو غفلت کے بجائے عبادت میں گزارنے کے لیے تمہیں 1000 کا لفظ ذکر کیا گیا. ورنہ ثواب کے یہ 1000 کا ذکر تمہاری ترغیب کے لیے ہے. جہاں عطا کا معاملہ ہے وہاں حد ختم ہو گئی, کیونکہ لامحدود ذات لامحدود عطا فرمانے والی, لامحدود ذات لامحدود بغیر کسی حد کے عطا کرنے والی ہے. تو یہ عدد کا ذکر آپ کی ترغیب کے لیے ہے, آپ کی ترغیب کے لیے ہے. اگر کوئی آپ کو بولے کہ جو ہے نا شیئر مارکیٹ میں پیسے لگاؤ, 1000 روپے لگاؤ, جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ایک مہینے میں آپ کو 25000 ملیں گے, ارے باپ رے 25000 کہاں سے آتے ہیں, 1000 25000 مل رہے, تو لہٰذا آپ فوراً کیا کرتے ہیں, شیئر مارکیٹ میں لگا کے اندر ہوئے ہو رہے. مختلف گیمز آ رہے, آپ دیکھ رہے یہ گیم لائے وہ گیم لائے, تھوڑی دیر میں لاکھوں کما لو, تھوڑی دیر میں ہزاروں کما لو, تھوڑی دیر یہ کرو. کہے نوجوان میں اس سے میرے سامنے میں جو ہوتا برباد ہوتا. اچھا 1000 روپے کمانے والا کیا کر دیا, قرضہ لے کے لاکھوں روپے برباد کر دیا, زمینہ بیچ دیا, سب بیچ دیا, اندر ہو گیا. تو یہ کیوں, ارے 1000 کروڑ تھوڑی دیر میں اتنے پیسے, تو یہ تعداد کو دیکھ کر ہی گر گئے نا. تو یہ عدد کا ذکر آپ کی ترغیب کے لیے ہے, خیر کا ذکر خدا کی لامحدود عطا کو بتانے کے لیے. تو عزیزان محترم, تو پھر ایک تو وجہ یہ ہے آپ کی ترغیب کے لیے 1000 کا ذکر کیا. دوسری وجہ یہ ہے 1000 کا ذکر کرنے کی, سابقہ زمانے میں ایک اصطلاح تھی. مثال کے طور پر اگر آپ ایک 10 سال کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں تو عالم کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے آپ کو, سنا, اتنے سال کا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک لقب ملتا, یہ کرے تو یہ ملتا. سابقہ زمانے میں اگر کوئی 1000 مہینے عبادت کرتا تو اس کو عابد کا لقب ملتا. اس کو کیا کرتا, عابد کا لقب, عبادت گزار. عابد مانے عبادت گزار. تو عابد کا لقب اسے 1000 مہینے اگر کوئی مستقل عبادت کرتا, پابندی سے عبادت کرتا, تو وہ عابد کا لقب ملتا. ٹھیک ہے وہاں عمریں بڑی تھی, 500 سال 600 سال 700 سال 800 سال کی عمریں تھی. ایسے 1000 مہینے کتنے بھی جاؤ تو جناب
وقت تھا کہ یہاں پوری عمر ملا کے 83 سال نہیں ہے. ایک آدمی کی عمر 500 سال ہے. ایک آدمی کی عمر 500 سال ہے. 500 سال میں سابقہ ایک میڈیم بتا رہا ہوں رینج میں 500 سال ہے. 500 سال میں اسے بڑا ہونے کے لیے 15-20 سال نکال دیجیے آپ. اس کے بعد 83 سال اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. 100 سال کے اندر ہی کیا ہو جاتا ہے عابد بن سکتا. کتنے 83 سال ہوتے ہیں اس کے 1000 مہینوں کے 83 سال. اب آپ عابد بننا بولے تو پیدا ہوتے مسجد کو جانا, پھر اس کے بعد مرتے آخری دم تک بھی کرے تو آپ عابد نہیں بنتے, کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. بہت سے وقت کوئی رہ گئے بڑے لوگوں میں سے 80-90 سال تو وہ بہت بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. تو لہذا 83 سال اگر 1000 مہینے کے 83 سال ہوئے تو سابقہ امت کے لوگ تو آسانی سے ایک مرتبہ نہیں ڈبل ٹیبل عابد بن سکتے تھے. وہاں چانس تھا, آپ کو ایک مرتبہ بھی بننے کا چانس نہیں ہے, کیونکہ آپ پیدا ہو کے بڑے ہوتے عمر ہے 60 سال 70 سال کامن بتا رہا ہوں. اس سے پہلے میں وکٹ گر جا رہی سمجھے. 70 سال 60 سال ہوتے, 70 سال میں سے 15 سال آپ نکال دو, بچے کتنے 55 سال. 55 سال میں جو ہے نا آخری کے 15 سال نکال دو, کیونکہ آخری میں گھٹنوں میں درد آتا, جو ہے نا یہ درد آتا, بی پی شوگر فلاں دنیا کے زندگی کے جھمیلے الگ رہتے. تو 15 30 تقریباً نکال دو. بچے کتنے 70 سال میں 40 سال عبادت مل رہی. 40 سال تھوڑی جوانی کی چلے آتے, تھوڑی بیوی کے خواہشات پورے کرنے میں چلے آتے, تھوڑے بچوں کی پرورش میں چلے جاتے. ان عابد کب بنیں گا؟ عابد کب بنتا؟ چانس ہی نہیں ہے عابد بننے کا. پوری زندگی پیدا ہونے سے مرنے تک عبادت کرا تو بھی عابد نہیں بن سکتا ہو. تو لہذا اللہ رب العزت نے سرکار کو فکر دامنگیر ہوئی کہ سابقہ امتی عمر میں طویل ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ وہ عابد کا لقب پانے کا جو ہے نا اس کو موقع میسر آئے گا, لیکن میری امت کی عمر ہی اتنی ہے کہ وہ عابد کی عمر کو بھی نہیں پہنچتا, اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ فکر دامن گیر ہوئی سرکار کو. تو اللہ رب العزت نے کہا میرے مصطفیٰ آپ غم کرنے کے لیے نہیں رشک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ اس لیے نہیں ہیں کہ سابقہ امتوں کو دیکھ کر غم کرے, نہیں, آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اور انبیاء آپ کو اور آپ کی امت کو دیکھ کر رشک کرے. ارے ان 83 سال میں آپ بنتا تھا, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا امتی اگر جو ہے ایک رات شب قدر میں بھی عبادت کرتا ہے تو اس عابد کی 83 سال کی عبادت کا ثواب دو گا اور وہ عابد کے مقام پر پہنچ جائے گا. تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, میدان مدینہ. تو عزیزان محترم, اللہ کا کرم, مصطفیٰ کی عنایت دیکھیے, پھر ہماری حیثیت کو دیکھیے. ہماری حیثیت کو دیکھیے, ہم گناہگاروں کے لیے کتنی کرم نوازی ہے. ہمارے میں کوئی خاصیت نہیں ہے, ہمارے میں کوئی جو ہے نا کوئی صلاحیت نہیں ہے, بس کرم اور نسبت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو لہذا ایک سال میں ایک رات میں عابد کا لقب آپ کو مل رہا, عابد کے مقام پر پہنچ رہے ہیں. جو سابقہ امتی 83 سال چل کر 83 سال مشقت کر کے جو مقام کو پہنچتا تھا وہ صرف ایک رات میں پہنچ رہے ہیں. اب مان لیجئے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے, اب 40 سال لے لیجئے, 40 سال پورے آپ کی عبادت کی عمر نہیں, یہ گیا وہ گیا سب گیا 10 شب قدر ملی آپ کو, 10 شب قدر میں اہتمام. آخری دنوں میں عام طور پہ مسجد پکڑ لیتے نا, وہی دن شمار کیجیے. بچپن گئی کھیل میں, جوانی شوق میں چلے گئی, آخری میں عمر بھی پکڑ گئے, آخری عمر کو پکڑ کے چلیے. 40-50 سال کے بعد مسجد پکڑ رہے تو وہ پکڑنے مسجد پکڑے سو عمر ہی پکڑ کے چلیے. 10 سال میں اگر مسجد پکڑے آپ پابندی عبادت کی پابندی کرے, 10 سال عبادت کی پابندی کرے, 10 سال اہتمام کرے, 10 شب قدر آپ کو مل جائے تو وہ جو عابد 83 سال میں اگر اس کو 830 سال اگر اسے عمر دی جاتی تو اتنے مرتبہ جو عبادت کرتا تھا وہ صرف آپ کو 10 شب قدر میں مل رہی ہے. صرف 10 شب قدر میں, وہ بھی آخری کے. تو عزیزان محترم, یہ جب اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے. ناقدری تو پھر اتنے زیادہ ثواب سے محروم, اتنی عنایتوں سے محروم, پھر خدا سرکار کی بارگاہ میں پھر سوائے حشر میں شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ جو ہے نا شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اور اس رات فرشتے کیا ہوتے ہیں,
اترتے ہیں. آپ قرآن پڑھیں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو فرشتے جو ہے اہم کاموں کے وقت اترتے ہیں. ایک تو بعض فرشتے ذمہ داریاں ہیں ان کی روزانہ آنا جانا، صبح کے فرشتے شام میں جاتے ہیں، شام کے فرشتے صبح میں آتے ہیں، یہ ایک عام کامن فرشتے ہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ جو فرشتے اترتے ہیں وہ بڑے اہم کاموں کے لیے اترتے ہیں. جیسے انبیاء کے پاس وحی لانے کے لیے، انبیاء کے پاس اللہ کا کلام لانے کے لیے فرشتے اترا. جبریل علیہ السلام آتے تھے تو فرشتے اترتے ہیں. اور دوسرا کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آتے تھے. تو اب جو ہے نا جیسے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے، اور آتے آتے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بن کر اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیے تھے، اور دے کر پھر لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ بھی کر دیے تھے جا کر. تو بہرحال تاریخ میں جب دیکھا گیا، عام حالات کو چھوڑ کر فرشتے جب بھی آئے ہیں کسی اہم معاملے کے لیے آئے ہیں، کسی جو ہے نا محتم بشان چیز کے لیے کیا کیے ہیں، اترے ہیں. تو پھر شب قدر میں کہیں اتر رہے ہیں؟ شب قدر میں کیوں اتر رہے ہیں؟ یہاں کون سا اہم کام ہے؟ یہاں کون سا محتم بشان معاملہ ہونے والا ہے؟ یہاں کوئی سی ایسی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے فرشتے اتر رہے ہیں؟ وہ بھی ایک آدھ دو نہیں. وہاں قوم لوط کو جو ہے نا برباد کرنے کے لیے کچھ فرشتے آئے تھے، اور جو ہے نا وحی لانے کے لیے ایک آدھ فرشتے جبریل علیہ السلام آئے تھے. یہاں شب قدر میں اتنے آ رہے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جا رہی ہے ان کے لیے. اتنے اتر رہے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جا رہی ہے. سابق میں کبھی اتنے فرشتے نہیں اترے اتنی تعداد میں کسی معاملے کے لیے، لیکن شب قدر میں اتر رہے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، ہر سال اتر رہے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، ہر سال اتر رہے ہیں. اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اتر رہے ہیں. ارے ایک فرشتے کی صلاحیت جو ہے نا اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اتر رہے ہیں کہ سابق میں کبھی اتنی کثیر. زمین تنگ پڑ جانا مطلب بتائیے، آپ اندازہ لگائیے. کیا زمین چھوٹی ہے؟ پوری کی پوری زمین تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کی وجہ سے. اتنے فرشتے اترتے ہیں. تو کس لیے اترتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ ایسی کون سی عظیم چیز ہے؟ تو لہذا عزیزان محترم بتلایا گیا کہ مومنوں کی عبادت کو دیکھنے کے لیے اترتے ہیں، اور عبادت گزاروں سے مصافحہ کرنے کے لیے اترتے ہیں، دعا کرنے والوں پر دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں. تو آپ کے لیے اتر رہے ہیں، آپ کی عبادتوں کے لیے اتر رہے ہیں، آپ کی دعاؤں کے لیے اتر رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں اتر رہے ہیں کہ کبھی کبھی اس کے لیے نہیں اتارا گیا، کسی کام کے لیے نہیں اتارا گیا. وہ بھی ایک آدھ مرتبہ نہیں، ہزار ہر سال اتر رہے ہیں. اب دیکھیے 1400 سال تو گزر چکے، 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، عرصہ گزر گیا. تو 1400 سال سے 1400 مرتبہ تو آئے ہوں گے. پھر ابھی آگے دنیا کب تک ہے نہیں معلوم، پھر آتے رہیں گے. تو اتنی کثیر تعداد میں اتنی زیادہ مرتبہ جو فرشتے اتر رہے ہیں، وہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے اترتے ہیں. وہ بھی اتنی کثیر تعداد میں کہ کبھی اتنا کثیر مجموعہ تاریخ میں نہیں ملتا، روایتوں میں نہیں ملتا. تو آپ اپنی عبادت کی اہمیت جانیے، آپ کی دعا کا مقام کیا ہے وہ جانیے، آپ کی گریہ وزاری کا معاملہ کیا ہے یہ جانیے. اتنی قدیم ہے کہ اللہ، اتنی قیمتی ہے کہ اللہ بے حساب فرشتوں کو اتار رہا ہے. اپنا مقام سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی عبادت کا مقام سمجھنے کی کوشش کرے، شب قدر میں آپ کی عبادت کا مقام سمجھنے کی کوشش کرے. ایک وجہ تو یہ بتلائی گئی ہے. اس سے جہاں آپ کی عبادت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور آج کی رات اللہ رب العزت کی نگاہ میں آپ کی عبادت کی کیا قدر ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ ہے. تو لہذا قدردانی کے وقت، موقع محل کے وقت اگر عبادت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ پھر کب کریں گے؟ جس قدر کا موقع ہے اسی وقت کرنا ہے. جب قدر کا موقع نہیں ہے تو نہیں کرنا مطلب نہیں ہے ویسا کریں گے، نہیں کرنا نہیں. جب قدر کا موقع ہے اس وقت زیادہ کرنا چاہیے. جیسے ہم عام طور پر ہمارا بھی مزاج ہے، کسی مقام پر آپ کی قدر زیادہ ہے تو آپ وہاں ایک شوق سے جاتے ہیں، کسی مقام پر آپ کی قدر نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں نہیں جاتے. وہاں پر جانے سے کیا کرتے ہیں؟ گریز کرتے ہیں. جہاں قدر ہوتی ہے وہاں بلانے کے بعد چلے جاتے ہیں خوشی سے. تو لہذا ایسی راتوں میں اللہ بلا رہا ہے، فرشتے بلا رہے ہیں کہ آؤ تمہاری قدر کی جائے گی، تمہاری ذات کی بھی قدر ہوگی، تمہاری دعا کی بھی قدر ہوگی، تمہاری عبادت کی بھی قدر ہوگی. وہ بول رہے آپ جو ہے میں کیسا بھائی، میں چائے پینے جاتا ہوں، میں ہریس کھانے جاتا ہوں، میں دہی بڑے کھانے جاتا ہوں، میں کرکٹ کھیلنا ہے میرے، میں نہیں آتا جاؤ بول کے بولتے. اللہ فرشتوں کو آپ کی عبادت دیکھنے کے لیے بھیج رہا ہے، اور آپ ہے کہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ ہے کہ اسنوکر کھیل رہے ہیں، آپ ہے کہ کیرم کھیل رہے ہیں،
بتاؤ جو فرشتے آپ کی دل میں عظمت لے کر آئے تھے اور جو مقام لے کر آئے تھے وہ آپ کو دیکھ کر کیا سمجھیں؟ ہم نے تو شروع میں جو اعتراض کیا تھا وہ صحیح تھا کہ یہ قوم فساد زدہ قوم ہے، یہ قوم غافل قوم ہے، یہ جیسی تھی ہم سوچے تھے ویسے ہی ہے، یہی سوچیں گے نا؟ ایک مثال کے طور پر یہ مثال کمپیریزن کے لیے نہیں ہے، کمپیریزن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں، کمپیئر مت کیجئے اس کو۔ ایک باپ ہے، ایک باپ 4 لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے کی تعریف شروع کرا، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت با اخلاق ہے، بہت با اخلاق ہے، بہت اچھا ہے، فلاں ہے، قابل ہے۔ ان باپ ادھر تعریف ختم بھی نہیں کیا، گالی گلوچ شروع کر دیا، گالی گلوچ شروع کر دیا۔ تو بتلائیے باپ کو کتنا زیادہ غصہ آئے گا؟ باپ کو کتنا زیادہ جو ہے نا بیٹے پر غصہ آئے گا؟ ارے میری تو ناک کٹا دیا، کم از کم بازو ہٹ کے تو کرنا تھا، سامنے نہیں کرنا تھا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے اللہ رب العزت آپ کی عبادتوں کو دیکھنے کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، آپ کی دعاؤں پر آمین کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ فرشتے آپ کی عظمت اور آپ کا مقام لے کر زمین پر اتر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو جو ہے نا ہوٹلوں میں ہیں، آپ دیکھیں تو روڈوں پر ہے، آپ دیکھیں تو جو ہے نا کہاں پر جو ہے نا کھیل کے میدانوں میں ہیں۔ تو پھر کیا زندگی میں جو ہے نا یہی کل خبر میں یہی جواب دیں گے۔ کل قیامت کے دن 2 لوگ حسرت کرنے والے ہوں گے، ایک تو وہ جس نے نیک اعمال نہیں کیے وہ حسرت کرے گا، لیکن دوسرے وہ لوگ بھی حسرت کرنے والے ہوں گے جو نیک اعمال کیے ہوں گے، جو نیک اعمال کیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جو نہیں کرے وہ بات سمجھ میں آ رہی، جو کیے وہ کیوں حسرت کریں گے؟ اس لیے کہ وہاں جب بے حساب اجر و ثواب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اور تھوڑی عبادت کرتا تو اچھا تھا، اور تھوڑی ریاضت کرتا تو اچھا تھا، اور تھوڑا جو ہے نا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتا تو اچھا تھا۔ تو یہ وہاں حسرت کوئی کام نہیں آئے گی، وہاں حسرت کام جو ہے نا نہیں آئے گی۔ تو لہذا اس حسرت سے بچنا ہے تو پھر دنیا میں کوشش کرنا ہے۔ یہ دنیا کھانے پینے اور کھیل کود کے لیے نہیں بھیجی گئی، ہاں وہ یہ بھی ایک ضرورت ہے، وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کا اصل مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کے لیے جستجو کرنا ہے۔ پھر آپ کو موقع دیے جانے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا امتحان سے پہلے دیے جانے والے تعطیلات کی طرح ہے۔ تو جو طالب علم ان تعطیلات میں محنت کرتا ہے وہ امتحان میں بے خوف رہتا ہے، جو اس میں محنت نہیں کرتا وہ امتحان میں بغلے جھانکتا رہتا ہے، اس کے پرچوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے منہ کو تکتا رہتا ہے۔ اگر آپ دنیا جو تعطیلہ آخرت کی تیاری کا وقت ہے، اگر اس میں اس کو غنیمت نہیں جانیں گے اور اس کو اللہ کی اطاعت میں نہیں گزاریں گے، آخرت کی تیاری میں نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن ہولناکی آپ کا مقدر ہوگی۔ نیک لوگوں کو دیکھ کر نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں دیکھ کر سوائے رشک کرنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ کی عنایتیں اور رحمتیں جو نیکوکاروں پر ہوگی وہ دیکھ کر سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہاں افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ پھر کوئی دوسرا موقع آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے امتحان کا سپلیمنٹری ہے، لیکن آخرت کے امتحان کا کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے۔ یاد وہاں جو ایک مرتبہ ناکام ہو گیا، پھر اسے موقع نہیں ملے گا۔ دنیا میں موقع مل سکتا ہے لیکن آخرت میں موقع نہیں مل سکتا۔ تو ایسے مواقع کو غنیمت جان کر اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے عزیزوں۔ تو خلاصہ گفتگو یہی ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ اتنا عظیم فرشتوں کا جو مجموعہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ صرف اس لیے آ رہا ہے تاکہ آپ کی عبادتوں کو دیکھے، آپ کی دعاؤں پر آمین کہے۔ جس کی دعا پر فرشتے جیسی معصوم مخلوق آمین کہے، پھر اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے، اس کی قبولیت میں کیا یہ ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سمجھے آپ کا مقام کیا ہے آج کی رات، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی عبادت کا کیا مقام ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے نا آپ کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر جو ہے نا عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ فرشتے جو ہے اس رات آنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کیا کرتے ہیں، قرآن میں بتایا جا رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو فرشتے اترتے ہیں، اتر کر سلامتی بھیجتے ہیں، مومنین کو سلام کرتے ہیں، جو ہر ایک کو جو ہے نا سلام کرتے ہیں، سلامتی ہو سلامتی ہو سلامتی ہو سلامتی ہو سلامتی ہو سلامتی ہو، ہر مومن کو سلام کرتے ہیں فرشتے اتر کر اس رات میں۔ تو یہ اس لیے سلامتی ایک تو عبادتوں کو دیکھنے کے لیے، دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے آتے ہیں، پھر دوسرا سلامتی بھیج کر یہ بتلاتے ہیں کہ جنت کا منظر دنیا میں پیش کیا جاتا ہے، جنت کا منظر دنیا میں پیش کیا جاتا ہے۔ شب قدر میں ہر سال جنت کا منظر دنیا میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ بولیں گے کیسا آپ، تو جو ہے نا وہ یہ کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے،
जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते निकल कर सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। फरिश्ते हर तरफ से निकल कर जो है ना सलाम करेंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी सलामती भेजेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी सलामती भेजेगा। तो वो जन्नत में जन्नती जाने के बाद जो सलामती का माहौल होगा, वो सलामती का जो मंजर होगा, वो सलाम का जो माहौल होगा, वो शब-ए क़द्र में दुनिया में कायम किया जाएगा। अब फ़र्क ये होगा, यहाँ हर कोई आम आदमी मुशाहदा नहीं कर सकेगा, जो अहलुल्लाह जो ख़ास लोग होंगे वो मुशाहदा कर सकेंगे, लेकिन वहाँ हर कोई जो है ना मुशाहदा करेगा, क्योंकि वहाँ जन्नत में हर कोई विलायत के दर्जे पर फाइज होकर जाएगा। क्योंकि जन्नत में जब आदमी जाता है तो आम हालत में नहीं, वली बनकर जाता है, विलायत के दर्जे पर फाइज होकर जाता है। तो वहाँ हिजाबात हट जाते हैं, फरिश्तों की सलामती भी नजर आती है, उनकी आवाज़ भी सुनने में आती है। लेकिन यहाँ गुनाहों के हिजाबात और पर्दे हैं, यहाँ अभी दर्जे विलायत पर नहीं है, इसीलिए वो चीज़ें पोशीदा रखी गई है। लेकिन हमें यहाँ हुक्म यह दिया गया है कि गैब पर ईमान रखें और यकीन रखना यहाँ पर हमारा काम है। यहाँ मुराकबा है, वहाँ मुशाहदा होगा, यहाँ मुराकबा है, वहाँ मुशाहदा, यहाँ तसव्वुर है, वहाँ देखना होगा, वहाँ दीदार होगा, हर चीज़ का दीदार होगा। अल्लाह है, यहाँ मानना है, क़ियामत में दीदार होगा। जन्नत है, यहाँ मानना है, क़ियामत में दीदार होगा। सवाब है, यहाँ मानना है, क़ियामत में दीदार होगा। क्योंकि बंदों के आमाल क़ियामत के दिन एक जो है ना मखसूस शक्ल में ज़ाहिर होंगे। अहादीस में आता है कि कल क़ियामत के दिन सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जो है ना अबर की शक्ल में आएंगे और अपने पढ़ने वाले पर साया करेंगे। वहाँ आमाल सालिहा सूरत इख्तियार कर लेंगे। यहाँ जो है ना सोच, यहाँ मानना है, वहाँ पर क्या है, दीदार है। तो अजीज़ान मोहतरम, बतलाना ये मकसूद है। तो जन्नत का माहौल हर शब कद्र में होता है, हर शब कद्र में होता है, लेकिन दिखाया नहीं जाता। यहाँ मानने का हुक्म है, वहाँ दिखाया जाएगा, वहाँ दिखाया जाएगा। और एक बात, फरिश्तों को उतारने की और एक वजह ये भी है कि फरिश्तों को उतारने की एक वजह और ये भी है कि आप जब खड़े होंगे, मुसाफ़ से तकरीर सुन लिए, दिल में जज्बा पैदा हुआ शब कद्र में इबादत करने का, उसके बाद खड़े हुए हैं तो अब आपके जहन में हर एक की सोचने की कैफियत अलग रहती, हर एक का तसव्वुर का ख्याल अलग रहता, किसी का मजबूत रहता, किसी का कमज़ोर रहता। अगर कोई आदमी खड़ा हो गया, खड़े होकर जो है ना देखा कि फरिश्ते मेरी इबादत को देख रहे हैं, फरिश्ते मेरी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं, और फरिश्ते जो है ना मेरी दुआ इबादतों को देखने के लिए ज़मीन पर उतरे हैं, तो फिर अब जाहिर सी बात है, फितरत इंसानी है, कोई देख रहे हैं तो ज़्यादा एक्टिव हो जाता, देख रहे हैं तो ज़रा ज़्यादा जो है ना बेहतर अंदाज में इबादत करने की कोशिश करता, कोई देख रहे हैं तो इबादत में जरा कोताही कम नजर आती। जो है ना हम आम लोगों का देखते हैं कि अगर जो है ना अकेले मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी पढ़ के भागने की चक्कर में थे, लेकिन कोई देख रहा तो सद्दा भी तवील हो गया, कोई देख रहा तो रुकू भी तवील हो गया, कोई देख रहा तो खुशू भी बढ़ गया। तो ये तो आम लोगों को देखने का मामला है। लेकिन जब ये तसव्वुर कायम हो, आज फरिश्ते मेरी इबादत को देखने के लिए उतरे हैं, आज फरिश्ते जो है ना मेरी दुआ पर आमीन करने के लिए रहे हैं, ये यकीन दिल में पैदा हो, तो फिर इबादत की कैफियत भी बदल जाएगी, इबादत का तर्ज भी बदल जाएगा, इबादत का अंदाज भी बदल जाएगा। तो लिहाजा वो इबादत में बेहतरी वो आप ही के लिए बेहतरी है, भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। इबादत में जो नशात आएगी, इबादत में जो खुशू व खुजू आएगा, इबादत में जो एक कैफियत आएगी, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि इस तसव्वुर के साथ शब कद्र में मेरा बंदा गफलत और कोताही और परागंदा खियारी में इबादत न करे, बल्कि इस तसव्वुर के साथ कामिल इबादत, कामिल जो है ना खुशू व खुजू के साथ करे, ताकि उसकी ये शब कद्र की इबादत उसके लिए जो है ना आखिरत में बेहतर साबित हो। तो अजीज़ान मोहतरम, ये भी एक करम नवाजी है फरिश्तों को उतारने की। फिर उसके बाद सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, इसके दो माने बताए गए हैं। एक तो वो रात जो है ना तमाम रात फरिश्ते सलाम 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 करते रहते हैं, और दूसरी बात वो रात सलामती वाली होती है, उसमें कोई हादसा पेश नहीं आता, उसमें कोई जो है उस रात में जो है कोई तूफान नहीं आता, उस रात में कोई जलजला नहीं आता, उस रात में कोई नागहानी वाक़ियात क्या होते हैं नहीं होते। अलामतें भी बतलाई गई हैं, अलामतें भी उसकी बतलाई गई हैं शब कद्र की। शब कद्र तो उठा दी गई,
کیونکہ جستجو والا جستجو کرے، طلب رکھنے والا طلب رکھے، اور گنہگار اہتمام نہ کرنے پر عذاب کے جو ہے نا مستحق نہ ہو، یہ اس کی مصلحت تھی۔ لیکن علامتیں رکھی گئی کہ جو ہے نا وہ رات بڑی سہانی ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ جو ہے نا ٹھنڈک ہوگی، بڑا سہانا موسم ہوگا۔ اور سب سے جو بڑی علامت جو بتلائی گئی ہے، جو تقریباً احادیث میں محدثین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے دن کے سورج کی شعاؤں میں تیزی نہیں ہوگی۔ دوسرے دن کی سورج کی شعاؤں میں جو ہے نا تیزی نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے نا شعائیں بالکل ہلکی پھلکی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں، سورج ایک ناری مخلوق ہے، آگ والی مخلوق ہے۔ جب فرشتے رات بھر جو ہے نا مومنین سے ملاقات کریں گے، دعاؤں پر آمین کر کر، صبح جب فرشتے جاتے رہیں گے تو ان کی نورانیت سورج کی ناریت یعنی آگ کے سامنے آ جائے گی، تو اس کی آگ کا جو کیفیت ہے وہ ماند پڑ جائے گی، شعائیں جو ہے نا پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ ایک بہترین علامت بتلائی گئی ہے۔ تو یہ علامت کیوں رکھی گئی؟ اس کی محدثین نے دو وجہ بتلائی ہے، کئی وجوہات بتائی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ جس نے عبادت کی اس کا دل مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے کہ اللہ کا کرم ہے کہ آج رات شب قدر تھی اور میں نے اس کو عبادت میں گزارا، اور جو عبادت نہیں کیا اس کو افسوس ہو کہ ارے میرے ہاتھ سے شب قدر چھوٹ گئی، انشاءاللہ آئندہ پھر میں اہتمام کروں۔ تو عبادت گزار کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، غافل کے دل میں وہ جذبہ، بیداری کا جذبہ جگانے کے لیے یہ علامتیں رکھی گئی، تاکہ جو ہے نا عابد مطمئن ہو اور غافل کو آئندہ جو ہے نا ترغیب ہو، اور آئندہ وہ افسوس کرے چھوٹ گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ جیسا ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، کوئی اچھی اپرچونٹی چھوٹ جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ارے باپ رے اتنا اچھا موقع چھوٹ گیا، آئندہ سے نہیں، آئندہ ایکٹیو رہوں گا، آئندہ جو ہے نا یہ موقع گنوانے نہیں دوں گا۔ تو اس طرح یہ علامتوں میں بھی یہ مصلحت ہے، یہ علامتوں میں بھی یہ مصلحت رکھی گئی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ شب قدر، آج شب قدر ہے، آج ہے اور دو راتیں ہیں، تو لہذا ان میں کوشش کرے اور جستجو کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ ولو بالفرض شب قدر سابقہ دو راتیں جو 21 اور 23 جو راتیں ہیں، وہ دو اگر مثال کے طور پر اگر مان بھی لیجیے ان دونوں میں شب قدر تھی چلی گئی، اب یہاں سے آپ کو جو 3 راتیں ہیں اس میں شب قدر نہ بھی ملی تو کم از کم عبادت کا ثواب ملے گا، جستجو کا ثواب ملے گا، شب قدر کا نہ بھی ملا ہو۔ اور اگر جو ہے نا جنہوں نے کر لیا اب چھوٹ گئی ہوں گی بھائی بول کے شیطان بہکا دیا نہیں کرے، یہ بھی غفلت میں گزارے، تو عبادت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئے، جستجو کے ثواب سے بھی محروم ہو گئے۔ تو شیطان جو ہے نا بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو لہذا جستجو کرے، عبادت کرے، کیا معلوم کہ اللہ رب العزت آج کی جستجو سے آئندہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جستجو میں اگر نہ بھی ملے آپ کو شب قدر تو پھر اللہ رب العزت اس جستجو کا صلہ آئندہ شب قدر کی جو ہے نا اہتمام کی شکل میں کیا کرے گا، آپ کو عطا فرمائے گا۔ کیونکہ حدیث میں سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے جاتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ جو ہے نا چند باتیں تھی، میری گزارشات تھی، تو لہذا خاص طور پر نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ سال بھر کھیلنا نہیں آتا۔ آپ دیکھیے شیطان آپ کو کیسے بہکاوے میں ڈال رہا ہے، سال بھر جتنا نہیں کھیلتے رمضان میں اتنا کھیلتے ہیں، سال بھر جتنا نہیں سوتے رمضان میں جو ہے نا اتنا زیادہ سوتے ہیں، جو ہے نا سیر کر کے سو رہے ہیں تو ظہر کوٹ رہے ہیں، بعض وقت ظہر کی جماعت چھوٹ جا رہی، بعض وقت کیا ہو رہا ہے معلوم ہے، نماز چھوٹ جا رہی، جماعت چھوٹ جا رہی، بعض وقت آخری وقت میں پڑھ رہے، پھر کیا فائدہ ہے بھوکے رہنے کا۔ تو لہذا خاص طور پر سال بھر جو ہے نا، سال بھر جتنا ہم غفلت میں نہیں گزارتے، رمضان میں خاص طور پر اتنا غفلت میں گزارتے ہیں۔ سال بھر غفلت میں رہے تو رہے، لیکن غفلت میں کیا ہے معلوم، کام میں پڑھ کر سو کر یا ایسا، لیکن رمضان میں باضابطہ کھیل کود کر جاگتے ہوئے جرأت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ تو شیطان نے جیسا مہینہ تھا ویسی جرأت پیدا کر دی، جتنا جو ہے نا فضیلت والا مہینہ تھا اتنی شدت کے ساتھ آپ کو اس مہینے کی فیوز و برکات سے کیا کر دیا، دور کر دیا۔ یہ چال سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شیطان کی اس جو ہے نا مکر و فریب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور غنیمت جانیے ان اوقات کو، اور جو ہے نا اگر نہیں تو جائیے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے، سو جائیے، آخر رات میں سحر کو اٹھنا ہی ہے، سحر میں جب جو ہے نا ہماری مائیں اور بہنیں پکوان کے وقت اٹھتی ہیں اس وقت اٹھیے، تہجد آپ پڑھیے، وہ لوگ پکوان کرتے رہتے ہیں تو ٹائم رہتا ہے نا عام طور پر، تہجد پڑھیے، اور جو ہے نا اللہ سے دعا کیجیے، مانگیے، خود کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے مانگیے۔ عزیزان محترم، وہی ذات دینے والی ہے، محروم بھی وہی کرتا ہے تو دیتا بھی وہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ دینے والا کوئی اور ہو، محروم کرنے والا کوئی اور ہو۔ تو عزیزان محترم، وہ دینا بھی ہے تو اسی کو ہے، جو ہے نا محروم کرنا بھی ہے اسی کو ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جہاں سے ہر معاملہ
ہونے والا ہے، تو لہذا اس سے وابستگی کو مضبوط کیجئے، انشاءاللہ دنیا میں سرخرو رہیں گے اور دنیا میں صاحب اقتدار رہیں گے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم ہی دنیا میں سربلند رہو گے، اگر بس شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بندے اور جو ہے نا غلام بن جاؤ۔ تو یہ موقعوں کو غنیمت جانیے، جیسے دنیا میں ہم جو ہے نا موقعوں کو غنیمت جان کر دنیا حاصل کر لیتے ہیں، دنیا کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ دنیا کا فائدہ چند روزہ ہے، یہ آفر کے کپڑے آج ہے کل پھٹ جاتے ہیں، یہ آفر کی جو چیزیں ہیں آج ہے کل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو نیک اعمال آپ نے کیے ہیں وہ قیامت تک باقی رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے جو ہے نا فیض رساں بنیں گے۔ تو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ آج کی رات یہ طاق راتوں میں عبادت کیجئے، پھر اس کے بعد سال بھر بھی خاص طور پر نمازوں کے جماعت کا اہتمام کیجئے، بالخصوص عشاء کی اور فجر کی جماعت کا اہتمام کیجئے، تاکہ آپ کی ہر جو ہے نا رات شب بیداری میں گزرے، ہر رات عبادت میں گزرے، ہر رات بھر عبادت کا آپ کو ثواب ملے۔ پھر دیکھیے جب دنیا میں زندگی بہتر ہوگی، جب اللہ سے آپ تعلق کو جوڑ لیں گے، تجربے کی بات، بزرگوں کے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، بندہ جب اللہ سے دل تعلق کو جوڑ لیتا ہے، عبادت سے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، تو پھر دنیا خود بخود اس سے دور ہوتی چلے جاتی ہے، دنیا سے وہ کٹتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا جس طرح آدمی روشنی میں آنے کے بعد تاریکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، تو لہذا نیکی کی طرف آنے کے بعد برائی سے اس طرح دور ہوتا چلا جاتا ہے، جس طرح تاریکی میں جاتا ہے تو جو ہے نا روشنی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے اگر قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو انسان ہدایت کے نور سے اور توفیق کے نور سے دور ہوتا اور محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ مختصر زندگی ہے، اس میں کئی کی تو آدھے سے زیادہ گزر گئی، کئی کی جو ہے نا آخری اننگ چل رہی ہے اور کسی کی جو ہے نا ابھی شروع ہوئی ہے، تو بہرحال اس کو غنیمت جانیں، کس کی کیا معلوم کہ آئندہ شب قدر میں آج میں تقریر کر رہا ہوں، کل آئندہ ہو یا نہ ہو، آپ میں سے کتنے گزشتہ تھے آج نہیں ہیں، آج کتنے ہیں کل رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ تو بہرحال جیسے آپ کو اگر موقع مل جائے وائی فائی استعمال کرنے کا آدھا گھنٹہ، تو آپ وائی فائی سے کیسا استفادہ کرتے ہیں؟ فون اپڈیٹ کر لیتے ہیں، سسٹم اپڈیٹ کر لیتے ہیں، ای میلز بھیجنا ہے تو بھیج لیتے ہیں، وہ موقع کو غنیمت جان کر وہ جتنا بھی موقع ملا وائی فائی سے پورا استفادہ کرنے کا کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا بھی آپ کے لیے وائی فائی ہے، آخرت کے سسٹم کو اپڈیٹ کر لیجئے، آخرت کے معاملات کو صحیح کر لیجئے اور آخرت کو سدھار لیجئے، پھر آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ پھر دنیا سے جب جائیں گے تو کوئی غم نہیں ہوگا، دنیا سے جب جائیں گے تو کوئی جو ہے نا فکر نہیں ہوگی، بلکہ دنیا سے جاتے رہوں گے تو خوشی ہوگی کہ کب روح اس جسم سے نکلے، اس جیل خانے سے جا کر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو جاؤں، حاضر ہو جاؤں۔ یہ کیفیت پیدا ہونا ہے۔ اللہ والوں کا معاملہ یہی تھا، کیونکہ حدیث میں ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ جو ہے نا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی کیا ہے معلوم ہے، جنت ہے۔ تو لہذا مومن جب کسی آدمی کے جو ہے نا رہائی کی ڈیٹ متعین ہو جاتی ہے، کوئی جیل خانے میں تھا، کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ 15 اگست کو تجھے رہا کر دیا جائے گا، جیسے جیسے رہائی کے دن قریب آتے ہیں تو وہ بیوی بچوں سے ملنے کی خوشی میں، جیل سے آزادی کی خوشی میں بے چین رہتا ہے کہ کب جو ہے نا میں جب آزاد ہو جاؤں اپنے گھر والوں سے ملوں اور آزادی کی جو ہے نا لطف سے لطف اندوز ہو جاؤں۔ اللہ والوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے جن کی زندگیاں اللہ کی عبادتوں میں گزرتی ہیں، اس کی فرما برداری میں گزرتی ہے، دنیا سے جب جانے کا وقت آتا ہے تو انہیں خوشی ہونے لگتی ہے، جو وقت قریب آتا ہے ان کی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ موت کے ذریعے، موت کے ساتھ ہی روح کے نکلتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور وہاں جا کر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، اس کی عنایتیں ہوں گی، اس کی رحمتیں ہوں گی۔ تو لہذا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ تو محبوب سے ملاقات کی گھڑیاں جو قریب آتی چلے جاتی ہیں، خوشی بڑھتی چلے جاتی ہے، بے چینی بڑھتی چلے جاتی ہے۔ اللہ والوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے جب جانے کا وقت قریب آتا رہتا ہے تو وہ خوش ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ملاقات، سرکار سے ملاقات کا وقت قریب آتا ہے۔ جو ہمارے جیسے گناہگار ہوتے ہیں، ہر ایک کی ان کی گنڈی کبھی جو ہے نا وہاں بینک میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، کبھی وہاں دنیا میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، کہیں وہاں اٹکے ہوئے ہوتا ہے، دل مختلف مقامات پر بیوی بچوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، جائیداد میں بینک بیلنس میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو دنیا سے جاتے وقت میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے جو بینک بیلنس کا کیا ہوگا، میرے سونے کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا۔ وہ ایسا ہوتا ہے اس کا حال کہ بیر کے جھاڑ پر ململ کا
کا کپڑا کاٹی کے درخت پر ڈال کر جب کھینچتے ہیں تو جیسی تکلیف ہوتی ہے تو وہ روح کے جاتے وقت اتنی تکلیف اسے ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، دنیا میں جب تک ہے اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجئے، جہاں تک ہو سکے دنیا سے تعلق کو کم کرتے چلے جائیے، توڑتے چلے جائیے۔ توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے پہاڑ میں چھلا بیٹھو، بلکہ نہیں بول رہا ہوں میں، بیوی کے حقوق بھی ادا کیجئے، بچوں کے حقوق بھی ادا کیجئے، دنیا میں رہیے لیکن ایسے رہیے جیسے پانی میں تیل کا خطرہ رہتا ہے، گھل جاتا نہیں، اپنی شناخت باقی رکھتا ہے۔ دنیا میں رہیے، تعلق اللہ سے جوڑیے، دست بکار دل بیار، دست ہاتھ تو کام میں لگا رہے، جسم تو کام میں لگا رہے، بیوی کے حقوق بھی ادا ہوتے رہے، بچوں کے حقوق بھی ادا ہوتے رہے، سب کچھ دنیا کے کاروبار چلتے رہے، لیکن دل یار کی طرف رہے، اللہ رب العزت کی طرف رہے، نماز کی طرف رہے، روزے کی طرف رہے، کار خیر کی طرف رہے، تو پھر یہ بے تعلقی دنیا سے جب ہوتی چلی جائے گی، اللہ سے تعلق جڑتا چلا جائے گا، تو دنیا خود بخود جو ہے نا، دنیا دل سے نکلتی چلی جائے گی، دنیا سے تعلق کمزور ہوتا چلے گا، ٹوٹتا چلا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں زہد کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں پرہیزگاری کہتے ہیں، کہ دنیا سے جب دل ٹوٹ جائے اور حق سے جڑ جائے، اللہ رب العزت سے جڑ جائے، تو پھر وہ مقام جب بندے کا آتا ہے تو دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، پھر آخرت میں جانے کے لیے وہ بے چین اور بےتاب رہتا ہے، قبر کا گڑھا بھی اس کے لیے جو ہے نا جنت کی کیاری بن جاتا ہے، اور حشر کی ہولناکی بھی اس کے لیے راحت کا سامان دیتی ہے، اور پھر جو ہے نا پھر جنت کو اس کا ہمیشہ کا گھر ہوگا، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ دنیا کی تھوڑی سی کوشش، یہ دنیا کی تھوڑی سی جستجو ہمیں دنیا میں بھی صاحب عزت و اقتدار رکھے گی، اور پھر آخرت میں بھی راحت کا سبب بنے گی۔ یہ تھوڑی سی غفلت ہمیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دے گی، اور جو ہے نا آخرت میں بھی ہمارے لیے تاریکی کا سامان بنے گی۔ اب ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے تو دنیا و آخرت بنائے یا دنیا و آخرت برباد کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر خود کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس آج کہنے اور سننے کو قبول فرما، حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ جو انبیاء ہیں مولا انہیں نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ جو نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھے راستے پر لا۔ اے اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما، اطاعت والی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، حلاوت ایمان و طاعت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور فرما، دنیا اور دنیا کی و ما فیہا کی محبت سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ اس دنیا میں ہمارے دلوں کو تیری طاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا، یا دعا جو ہے نا اللہ ان کی دعاؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ زمینی فتنوں اور آسمانی بلاؤں سے ملت کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے اور ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن میں امن و امان کو قائم فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان وطن کو نیست و نابود کر دے، ان کے مقاصد میں انہیں ناکام بنا دے، ان کی قوت و طاقت کو توڑ دے اور ان کی جمعیت کو توڑ دے۔ اے اللہ رمضان میں ہم نے جو بھی عبادتیں و طاعتیں کی ہے مولا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو، اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما۔ کچھ کہتا کوتاہیاں رہ گئی ہے تو مولا اسے معاف فرما، اور آئندہ رمضان اور آئندہ زندگی اس سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو جذبہ اطاعت اور اطاعت ہمیں رمضان میں جو تھا مولا اس میں استقامت عطا فرما، سال بھر اسی طرح عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریا شہرت اور دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری خوشنودی کی خاطر ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔